بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ والمبانی۔ العبرۃ فی العقود، یعنی العبرۃ فی العقود بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ والمبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کیا اعتبار فی العقود یعنی معاملات میں تصرفات میں یا لوگوں کے آپس میں جو لین دین ہے ان میں اعتبار یا شمار مقاصد اور معنی کا ہوگا، یعنی ان تصرفات یا معاملات کا شمار مقاصد اور معنی کے تحت ہوگا یا الفاظ کے تحت ہوگا، کیونکہ مقاصد اور معنی تقریباً یہ آپس میں قریب المعنی ہیں۔ مقصد کی جمع ہے جس کا معنی دل کا عزم، دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ ایک شخص جو ہے معاملہ کرتے وقت کوئی لفظ بولتا ہے تو کیا اعتبار اس کے الفاظ کا ہوگا یا کہ اس کے مقاصد کا ہوگا، اس کے دل کے ارادے کا ہوگا؟ یہ مطلب ہے مقاصد والمعانی، کیونکہ معنی جو ہوتا ہے یہ دل کے اندر ایک تصور کا نام ہے، یعنی دل کے اندر ایک تصور کا نام ہے جس کے بعد انسان یا تو زبان سے کچھ کہتا ہے یا اپنے اعضاء سے کوئی کام کرتا ہے۔ انسان کا قول و فعل جو وجود میں آتا ہے اس سے پہلے انسان کے ذہن میں اس کا ایک تصور بنتا ہے۔ اس تصور کو کیا کہتے ہیں؟ معنی، یعنی مقصد کا معنی بھی دل کا ارادہ ہے، یعنی دل کی نیت، ارادہ۔ معاملات کے اندر اعتبار انسان کے دل کے ارادے کا، اس کی نیت کا ہوگا، اس کے اپنے قصد کا ہوگا، یا کہ اس کے الفاظ کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ یعنی اس قاعدے کا یہ معنی ہے۔ بعض اہل علم نے کچھ اور الفاظ میں اس کو ترتیب دیا ہے، اور اس میں شروع میں حرف استفہام ذکر کر کے، مثلا یہ ہے کہ حل العبرات بسیاق العقود او معانیہا۔ اس کے الفاظ تھوڑے ہیں۔ حل العبرات سوالیہ انداز ہے، حل العبرات کیا اعتبار یا شمار بسیاق العقود او معانیہا، معاملات عقود کے الفاظ کا ہوگا یا ان کے معنی کا ہوگا۔ سیغ یہ کس کی جمع ہے؟ صیغۃ کی جمع، اور صیغہ یہ لفظ کے معنی میں ہے۔ کیا ہم یعنی اعتبار کریں گے معاملات کے الفاظ کا یا کہ ان کے مقاصد کا؟ یہ جو پہلے الفاظ تھے یہ احناف کے مرتب شدہ ہے، انہوں نے ترتیب دیا اس کو، جس میں ہے کہ العبرۃ فی العقود بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ والمبانی۔ اور یہ دوسرے جو الفاظ ہیں یہ دیگر اہل علم نے بیان کیے ہیں، جن میں سے مثلا مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے بعض یعنی فقہا، اور بھی الفاظ میں ان کو ترتیب دیا ہے اس یعنی قاعدے کو۔ لیکن بار بار یہ دو جو اس قاعدے کے لیے الفاظ ہیں دو قسم کے، یہ معروف ہے۔ اس میں سوالیہ انداز ہے۔ بعض دفعہ یہ قاعدہ اتفاقی ہوتا ہے، یعنی وہ قاعدہ مسلمہ ہوتا ہے، اس کے لیے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس قاعدے کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے۔ اگر اختلاف ہو تو پھر اہل علم اس کے شروع میں حرف استفہام ذکر کر دیتے ہیں۔ احناف کے ہاں کیونکہ یہ قاعدہ اختلافی نہیں ہے کہ معاملات کے اندر اصل اعتبار مقاصد اور معنی کا ہوگا،
अल्फाज का नहीं होगा। तो जबकि दीगर अहले इल्म के नज़दीक इसमें क्योंकि इख्तलाफ है कि हम अल्फाज का इतबार करेंगे या कि मानी का करेंगे, इसलिए उन्होंने शुरू में हरफ इस्तिफ़हाम ज़िक्र कर दिया है कि क्या इतबार मामलात के अल्फाज का होगा या कि उनके मानी का होगा। तो इसके मुतल्लिक़ कुछ बातें जो है वो जब हमने कुछ तमहीद में ज़िक्र की हैं, उनमें ये भी था कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तसर्रुफ़ात और मामलात में कुछ अल्फाज बिल्कुल सरी होते हैं। मतलब ये होता है कि इस तरह सरी होते हैं कि उनका कोई दूसरा माना मुराद नहीं लिया जा सकता। यानी मामलात के अंदर हर मामले में या उकूद के अंदर, उकूद अक़द की जमा है, अक़द का माना भी मुआमला है। मिसाल के तौर पर निकाह के लिए भी हम लफ्ज़ अक़द इस्तेमाल करते हैं। दो आदमियों का आपस में मुआहदा होता है, इसके लिए भी लफ्ज़ अक़द इस्तेमाल होते हैं। दो आदमी लेन देन करते हैं तो उनका भी आपस में एक अक़द होता है। अक़द का माना मामले का, या इसको क्या कहते हैं, वादे को भी अक़द कहते हैं। वादा या आपस में कोई एग्रीमेंट, मतलब यह है कि आपस में दो शख्स या दो फरीक कोई एग्रीमेंट करते हैं, उसके लिए अरबी में लफ्ज़ अक़द इस्तेमाल होता है जिसकी जमा उकूद आती है। तो ये सारे मामलात और तसर्रुफ़ात हैं, खा वो लेन देन के हों या निकाह और तलाक़ के हों या कोई दो फरीक के आपस में कोई मुआशरती हो या कोई सियासी हो, इन सब के लिए लफ्ज़ अक़द इस्तेमाल होता है जिसकी जमा उकूद आती है। ये तो खैर इस कायदा का माना मतलब समझाने के लिए मैंने ये बातें की हैं, क्योंकि लफ्ज़ उकूद का इस्तेमाल हुआ है जो अक़द की जमा है। तो हम जो है वो अहनाफ की जो यानी कायदे की एक तरतीब है या अल्फाज हैं उसको ले लें या दूसरे को ले लें। दूसरे में सवालिया अंदाज़ है कि इसमें इख्तलाफ भी है। कुछ अहले इल्म के नज़दीक असल इतबार अल्फाज का है, मानी और मकासद का नहीं होगा। लेकिन दीगर अहले इल्म कहते हैं कि जब कोई भी अक़द या मामला वाक़ होता है दो शख्सों या दो फरीकों के दरमियान, उसमें उनके अल्फाज का इतबार नहीं बल्कि उनके मकासद का इतबार किया जाएगा। तो ये बात हम ये कर रहे थे कि बाज़ दफ़ा कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो अपने माना मतलब में बिल्कुल सरी और वाज़े होते हैं, कोई बहाम नहीं होता, यानी उनका एक ही माना होता है, दूसरे माने का इस्तेमाल नहीं होता। तो अगर ये सूरत हाल हो तो फिर इतबार किसका होगा? फिर इतबार असल अल्फाज का ही होगा, फिर मानी और मकासद का नहीं। एक आदमी दूसरे से मामला करते वक्त एक सरी लफ्ज़ इस्तेमाल करता है और बाद में कहे कि मेरी मुराद ये नहीं थी बल्कि मेरा मकसद ये था। मसलन एक शख्स दूसरे को चीज़ बेचता है तो कहता है कि बेतों का मैंने तुझे ये चीज़ बेच दी, बेतों का अस्यारा, मसलन मैंने तुझे गाड़ी बेच दी, या अलबैता घर बेच दिया, या कोई और चीज़ कोई साजो सामान उसने बेच दिया, उसके लफ्ज़ बे तो, या कहता इश्तरी तो मैंने ख़रीद लिया, या मसलन ये कहता है कि वहब तो का मैंने तुझे ये चीज़ हिबा कर दी, या कहता है तसद्दक तो मैंने ये चीज़ सदका कर दी, या मसलन ये कहता है कि तज़व्वज तो फ़लानता कि मैंने फ़लाँ और से शादी कर ली, या कहता है कि नकाह तो हाँ मैंने उससे निकाह कर लिया, या कहता है तल्लक तो हाँ मैंने उसे तलाक दे दी। अब ये अल्फाज ये जितने हैं ये अपने मानी में सरी हैं। अब कोई शख्स इनमें से कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करे और बाद में कहे कि मेरा मकसद और मेरी मुराद ये नहीं थी, तो फिर इतबार किसका करेंगे? हाँ, अल्फाज का इतबार होगा। और बाज़ तो चीज़ें ऐसी हैं कि उनके बारे में हदीस के अंदर सराहत भी आती है। हदीस के अंदर सराहत है कि उसमें आपने मानी और मकासद और दिल के इरादे और नीयत का इतबार नहीं करना बल्कि अल्फाज का इतबार करना है।
جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جن کا قصد ارادہ بھی ارادہ ہے اور ان کا مذاق بھی ارادہ ہے، اس میں اعتبار کس کا کیا گیا ہے؟ الفاظ کا۔ اور وہ تین چیزیں جن کا آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے وہ کون سی ہیں؟ النکاح والطلاق والرجعۃ، نکاح، طلاق اور رجوع۔ یہ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا قصد سے ادا کرنا وہ بھی قصدی شمار ہوگا، اور مذاق سے اگر وہ الفاظ ادا ہو جائیں تو پھر بھی، یعنی ان کے لیے، ان تین کاموں کے لیے الفاظ اگر مذاق سے بھی ادا ہو جائیں تو وہ پھر بھی ارادہ ہی سمجھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں میں انسان کے ارادے کا اعتبار نہیں بلکہ اصل الفاظ کا اعتبار ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ کسی عورت سے نکاح کے موقع پر کہتا ہے میں نے اسے نکاح کر لیا، بعد میں کہے کہ میں نے تو ارادہ نہیں کیا تھا، میرا ارادہ کچھ اور تھا، کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ اس طرح تو یہ نکاح والے معاملات جو ہیں یہ مذاق بن جائیں گے نا۔ کوئی بھی شخص پہلے کہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے نکاح کر لیا، بعد میں کہے کہ میں نے تو ویسے ہی مذاق کیا تھا۔ ایسے ہی بیوی کو طلاق دی کہہ دے، صریح الفاظ بول دے کہ طلقتک کا میں نے تجھے طلقت کی میں نے تجھے طلاق دے دی، یا کہے طلقتھا میں نے اسے طلاق دے دی، اور بعد میں کہے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، میرا ارادہ نہیں تھا، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں۔ پہلے طلاق دے بیٹھتے ہیں، بعد میں جب انجام اس کا سامنے آتا ہے، مشکلات نظر آتی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا، ویسے غصے میں الفاظ نکل گئے ہیں، اور غصہ بھی ایسے تھا کہ مجھے تو ہوش بھی نہیں رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ پھر طلاق بھی مذاق بن جائے گی کہ کوئی آدمی جب چاہے گا کہے گا کہ میں نے طلاق کے الفاظ تو بول دیے ہیں لیکن میرا مقصد طلاق دینا نہیں تھا، لیکن الفاظ کیونکہ اس کے صریح ہیں اس وجہ سے اعتبار الفاظ کا ہوگا، معنی کا نہیں ہوگا اس جگہ۔ ایسے ہی رجوع کی، اسی حدیث میں رجوع کی مثال بھی ہے نا، کہ کوئی شخص طلاق کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کرے، کہے کہ راجع تو ہاں میں نے اس سے رجوع کر لیا، تو بعد میں کہے کہ میں نے تو ویسے ہی مذاق کیا تھا۔ تو اس طرح مقصد یہ ہے کہ معاملات کے اندر اس طرح کے نکاح ہے، طلاق ہے، رجوع ہے، اسی طرح کچھ لین دین کے معاملات، کہے کہ میں فلاں کو اتنی وصیت کرتا ہوں، بعد میں کہے کہ میری مراد تو یہ وصیت نہیں تھی، کبھی کہے کہ میں نے فلاں کوئی چیز بیچ دی، بعد میں کہا تو میرا تو مقصد کچھ اور تھا، کبھی کہے کہ میں نے فلاں چیز مثلا اشتریت تو شیئا من فلاں سے میں چیز خرید لی ہے، بعد میں کہا میں نے تو ویسے ہی مذاق کیا تھا۔ اس لیے ایسے الفاظ جو اپنے معنی میں صریح ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، ان کے یعنی اطلاق میں کوئی دوسرا معنی مراد نہیں ہوتا یا نہیں لیا جا سکتا، اس میں اصل اعتبار الفاظ کا ہی ہوگا، معنی کا نہیں۔ اگر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ الفاظ یا انسان کے کچھ اشارات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معروف نہیں ہوتے، لیکن ان میں معنی مقصد وہی ہوتا ہے جو معروف الفاظ کا ہوتا ہے۔ مثال کے خرید و فروخت میں ایک تو سراد کے ساتھ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے چیز خریدی، بیچی، کرائے پر دی یا کرائے پر لی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اشارہ کرتا ہے، جیسے آپ منڈیوں میں دیکھتے ہیں، منڈیوں میں جو ہے وہ بولی دینے والا وہ بولی لگا رہا ہوتا ہے نا، تو خریدنے والے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ صرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی مثلا بولی دینے والا کہتا ہے کہ مثلا 5000، دوسرا کہتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس سے آگے زیادہ دیتا ہوں، 6 دیتا ہوں، 7 دیتا ہوں، ہاتھ سے اشارہ کر دے یا اسے سر سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بولی دینے والا جو ہے وہ سب کے اشارے سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں وہ معروف الفاظ نہیں ہیں، لیکن ان کے اشارے یا کوئی بات مثلا اس طرح کہہ دے، ہاں اس طرح کی کوئی بات یعنی زبان سے بول دے جس سے وہ سمجھ لے کہ یہ چیز خریدنا چاہ رہا ہے، تو ایسا قول فعل جو اس کے ارادے پر دلالت کرتا ہے، اگرچہ وہ الفاظ معروف نہ ہوں، صریح نہ ہوں، تو اس وقت یعنی اس کے مقصد کا اعتبار کرتے ہوئے اس معاملے کو صحیح قرار دیا جائے گا۔
لیکن یہ جو نکاح طلاق والا مسئلہ اس میں نہیں، کیونکہ خاص کر نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، گواہی دینی ہوتی ہے. تو گواہی دینے والا کس چیز پر گواہی دیتا ہے؟ کسی کے قول فعل پر گواہی دے سکتا ہے، کسی کی نیت پر گواہی نہیں دے سکتا. کوئی شخص اگر گواہی دیتا ہے تو کس پر دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ فلاں نے یہ بات کہی، فلاں نے یہ کام کیا. یہ گواہی نہیں دیتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے دل کے اندر یہ بات ہے یا اس کا یہ ارادہ ہے، اس کا یہ مقصد ہے. اس پر گواہی نہیں دے سکتا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ دل میں کیا ہے. اور نکاح کے اندر گواہی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں نکاح میں خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے. اور حدیث میں 3 ایسی چیزیں جن کا مذاق بھی اصل ارادہ ہی سمجھا جاتا ہے. خواہ آدمی جتنا ہی کہتا رہے کہ میرا ارادہ نہیں تھا، یعنی اصل اعتبار الفاظ کا ہی ہوگا، نکاح، رجوع اور طلاق. لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اعتبار معنی کا کیا جاتا ہے، یعنی اصل الفاظ کا نہیں معنی کا کیا جاتا ہے، یعنی مقاصد کا کیا جاتا ہے. ایک آدمی جو ہے کس مقصد کے لیے یہ کام کر رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے، مقصد کو دیکھا جائے گا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص معاملہ کچھ ہوتا ہے اور زبان سے لفظ کچھ بول دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے سے گاڑی خریدنا چاہتا ہے اور خود اپنی گاڑی اسے دینا چاہتا ہے. تو وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی گاڑی تجھے ہبہ کر دی، میں اپنی گاڑی تجھے ہبہ کرتا ہوں اس شرط پر کہ تو اپنی گاڑی مجھے ہبہ کر دے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہبہ ہے. لفظ تو ہبہ کا بول رہا ہے نا. تو اصل کیا ہے؟ یہ بیع ہے، سودا ہے، یہ سودا کر رہا ہے اس کے ساتھ. اس لیے اس میں اعتبار کس کا ہوگا؟ اس کے مقصد کا ہوگا، کیونکہ لفظ اس نے ہبہ کا بول رہا ہے لیکن مقصد ہبہ نہیں تھا، بلکہ مقصد اس کا خرید و فروخت کرنا ہے، بیع کرنا ہے. اس لیے اس قاعدے کے تحت اعتبار مقاصد کا ہوگا معاملات کے اندر، نہ کہ الفاظ کا. ایسے کوئی شخص یہ کہہ دے، یعنی کسی دکان پہ جاتا ہے، اسٹور پہ جاتا ہے، جا کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ چیز یعنی خریدنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے، قیمت نہیں ہے. تو میں آپ کے پاس جو ہے وہ اپنی گھڑی یا کوئی اور چیز کہہ دے کہ میری یہ چیز ہے، میرا موبائل ہے، میری گھڑی ہے یا کوئی اور چیز، میں آپ کے پاس بطور امانت رکھتا ہوں. جب میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا تو یہ امانت مجھے دے دی جائے. لفظ کیا بولتا ہے؟ امانت کا. اس میں یعنی وہ شخص لفظ امانت کا بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میری یہ گھڑی یا میرا یہ موبائل آپ کے پاس کیا ہے؟ بطور امانت. حالانکہ اصل دیکھا جائے لفظ وہ امانت کا بول رہا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ گروی رکھ رہا ہے، رہن گروی رکھ رہا ہے ایک چیز بطور ضمانت. وہ چیز تو بطور ضمانت رکھ رہا ہے جس کو ہم گروی یا رہن کہتے ہیں، لیکن لفظ بول رہا ہے امانت کا. اس جگہ ہم اس کو امانت نہیں سمجھیں گے بلکہ وہ گروی کے حکم میں ہوگی، یعنی اس کے احکام وہی ہوں گے جو گروی کے ہوتے ہیں، امانت کے نہیں. کیوں؟ کسی کے پاس بطور گروی جو چیز رکھی جاتی ہے اس کے احکام اور ہیں، جو بطور امانت رکھی جاتی ہے اس کے احکام کچھ اور ہیں. اس لیے ایسی صورت میں ہم اس کے مقصد کو دیکھ کر اسے امانت نہیں سمجھیں گے بلکہ اس کو گروی سمجھیں گے. یعنی یہ مطلب ہے اس قاعدے کا کہ معاملات کے اندر اعتبار جو ہے وہ مقاصد کا ہوگا، نہ کہ الفاظ اور مبانی کا. یعنی مبانی، یہ مبنا کی جمع ہے، اس کا معنی بھی الفاظ ہی ہوتے ہیں. مبنا یعنی مطلب بلڈنگ کو کہتے ہیں نا، بلڈنگ. تو یہ یعنی لفظ کے ہی ہم معنی ہے لفظ. تو یعنی اس کی کچھ مثالیں تھیں. اس میں ہم نے اس طرح وضاحت کی ہے کہ ہر جگہ پر اعتبار نہ الفاظ کا ہوتا ہے نہ معنی کا ہوتا ہے. کبھی معاملات کے اندر اعتبار الفاظ کا ہوتا ہے اور کبھی معنی کا بھی ہوتا ہے. تو کیونکہ ایسے ہی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بات تو کوئی ہوتی ہے لیکن آدمی زبان سے کچھ کہہ دیتا ہے. میں دکاندار آپ کو کہتا ہے کہ چیز وہ بیچنی ہوتی ہے، کہتا ہے یہ میری طرف سے آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے. کہتے ہیں دکاندار کی طرح کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، تو کیا آپ اس کے لفظ کا اعتبار کریں گے کہ آپ کو وہ ویسے ہی تحفہ دے رہا ہے؟
اصل تو چیز بیچ رہا ہے لیکن لفظ کیا استعمال کر رہا ہے؟ تحفے کا۔ تو اب کیسے اس کو تحفہ سمجھیں گے؟ اس لیے کہ اس نے باقاعدہ آپ سے اس کی قیمت اور رقم وصول کرنی ہے، نہ کہ آپ کو گفٹ دینا ہے۔ بہرحال یہ ایک قاعدہ تھا جو اس قاعدہ کے کچھ فروعی قواعد ہیں، ان میں سے ایک ہے یہ الامور بمقاصدھا۔ اور یہ قاعدہ کیا ہے کہ حل عبرۃ بسیاق العقود او معانیھا، کیا اعتبار معاملات کے اندر، عقود کے اندر صیغوں اور الفاظ کا کیا جائے گا یا ان کے معنی کا کیا جائے گا۔ ایک اور قاعدہ ہے، اس کا تعلق پہلے قاعدے سے ہے، کیونکہ یہاں بھی بات نیت کی ہوگی نا کہ ہم اس کے زبان سے بولے الفاظ کا کریں گے یا پھر اس کی نیت کا کریں گے۔ تو اس کے متعلقہ ایک اور قاعدہ جس کو اہل علم نے ان الفاظ میں مرتب کیا ہے، من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ۔ من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ۔ من استعجل شیئا، جو آدمی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرے قبل اوانہ ہی، اس کے وقت سے پہلے، حرما عوقب بحرمانہ ہی، اسے سزا کیا دی جائے گی؟ اس کو اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، جو آدمی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے وقت سے پہلے اس کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی اس سے محروم کر کے۔ یعنی جو شخص وقت سے پہلے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بطور سزا اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ کام کوئی شخص کیوں کرتا ہے؟ اصل میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ذہن میں کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے، اپنی کوئی منفعت ہوتی ہے، کوئی اس کی اپنی غرض و غایت ہوتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے وہ ایسے کام کرتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز اس کے لیے حلال ہوتی ہے اس کو وہ حرام کرتا ہے، یا حرام ہوتی ہے اس کو اپنے لیے حلال کرنا چاہتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کسی واجب کو اپنے اوپر سے ساقط کرنا چاہتا ہے۔ ہیلے بہانے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کوئی واجب مجھ سے ساقط ہو جائے، یا یہ ہے کوئی حلال چیز میرے لیے یعنی اس کو حرام کر دیا جائے یا حرام کو حلال کر دیا جائے، اس لیے انسان کچھ ہیلے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے اور انہیں باقاعدہ سزا دی ہے جو لوگ ہیلے بہانے کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ جسارت ہے، اس کے احکام کے ساتھ مذاق ہے، بلکہ اس کے احکام کا یہ انکار ہے کہ کوئی شخص ہیلے بہانے سے ایک حلال چیز کو حرام یا حرام چیز کو اپنے لیے حلال کر لے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بعض دفعہ ایسا کوئی ذریعہ وسیلہ استعمال کرتا ہے جو ناجائز ہوتا ہے، اگرچہ اس کا مقصد ایک ایسا فائدہ، ایسی منفعت ہوتی ہے جو اس کے لیے شرعی طور پر جائز ہوتی ہے۔ ایک آدمی یعنی ہیلا کس طرح کرتا ہے کہ ذریعہ ناجائز استعمال کرتا ہے، غیر شرعی طریقہ استعمال کرتا ہے، وسیلہ اس کا غیر شرعی ہوتا ہے لیکن جس مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے وہ مقصد اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ یہ بھی ہیلا، مثلا ایک آدمی کسی کا رشتہ دار ہے، اس رشتہ داری کے اندر ایسا سبب پایا جاتا ہے کہ وہ اس کا وارث بن رہا ہے اور وہ اس کو قتل کر دے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قتل کر دے۔ گویا کہ قتل کرنے والا یہ جلدی کر رہا ہے کس چیز میں؟ وراثت کے حصول کے لیے جلدی کر رہا ہے۔ وراثت کا حصول اس کے لیے جائز ہے شرعی طور پر کیونکہ یہ وارث بن رہا ہے، لیکن طریقہ کار غلط استعمال کر رہا ہے، اس کو قتل کر کے جلدی حاصل کرنے کی کوشش، تو اس کے نتیجے میں اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ اور یہ بات باقاعدہ حدیث میں ذکر ہے، نص میں، لا یارث القاتل، قاتل اس مراد کون سا قاتل ہے؟ عمدن جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہے۔ اگرچہ خطا کے قتل میں اختلاف ہے
لیکن جان بوجھ کر قتل کرنے والا تو اس میں شامل ہے۔ لا یارث القاتل، قاتل وارث نہیں ہوتا۔ اب یہ شخص جو ہے اس کا وارث شرعی طور پر بنتا ہے اور وراثت لینا اس کا حق ہے، شرعی طور پر یہ فائدہ اٹھانا اس کے لیے جائز ہے، یہ منفعت حاصل کر سکتا ہے، لیکن طریقہ غیر شرعی طریقہ حاصل کر، یعنی اس نے اختیار کیا ہے، ہیلا کیا ہے ایک، تو اس کی وجہ سے اس کو محروم کر دیا گا۔ ایسے ہی ایک شخص جو ہے وہ کسی کو مثلا وصیت کرتا ہے، یہ تو خیر نص میں آ گیا نا۔ اس کی اور مثال اہل علم نے جو اس پر قیاس کر کے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے اس کی ہے یہ کہ ایک شخص وصیت کر جائے کہ میرے مال سے اتنا فلاں کو دے دیا جائے۔ اب وہ شخص کیا کرے کہ جو وصیت کرنے والا ہے موسی، وہ اس کو قتل کر دے، یعنی جو وصی ہے نا، جس کو وصیت کی گئی ہے، وہ اپنے موسی کو قتل کر دے، وصیت کرنے والے کو قتل کر دے، کس لیے؟ تاکہ جو اس نے وصیت کیا اس کو جلدی حاصل کر سکے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کا حق وہ تو شرعی تھا، اس کا بنتا تھا کیونکہ اس نے وصیت کی ہے، اس کو ملنی تھی، لیکن طریقہ اس نے غیر شرعی اختیار کیا ہے۔ اور اس کی جو ہے وہ دوسری صورت یہ بھی بنتی ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی جو ہے وہ طریقہ تو وہ شرعی اختیار کرتا ہے، وہ کام اس کے لیے جائز ہوتا ہے، لیکن جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ غیر شرعی ہوتا ہے۔ جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یا منفعت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ غیر شرعی ہے، گویا کہ ایک حرام چیز تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس کے لیے ذریعہ بناتا ہے حلال چیز کو اس کے لیے ذریعہ بناتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، اپنی بیماری بھی ایسی جیسے کہتے ہیں مرض الموت، اس کو صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں، مرض الموت ہے اس کی، اور اس دوران اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق بائنہ دے دے، یعنی بالکل فارغ کر دے، تیسری طلاق دے کے فارغ کر دے، بائنہ طلاق۔ تو ایسی حالت میں اس نے اپنی بیوی جو طلاق دی ہے، طلاق دینا تو جائز ہے، یہ طریقہ تو شرعی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کس مقصد کے لیے اس نے ایسی حالت میں طلاق دی؟ یہ تو حالت ایسی ہوتی ہے نا کہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ جن سے ان کے تعلقات ہیں وہ تعلقات بہتر بنائے جائیں، لڑائی جھگڑے ختم کیے جائیں، کیونکہ وہ دنیا سے جانے والا ہے۔ تو یہ ایسی حالت میں بیوی کو طلاق دے رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ بیوی کو وراثت سے محروم کرنا۔ اب بیوی کو وراثت سے محروم کرنا یہ عمل ناجائز ہے، لیکن اس کا طریقہ کار اس نے جائز اختیار کیا، گویا کہ ایک جائز چیز کو بطور وسیلہ یا ایک ہیلا استعمال کر کے ایک ناجائز منفعت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس کے ارادے کی اس کو الٹ سزا دی جائے گی۔ ارادے کی الٹ سزا کیا دی جائے گی؟ کہ اس کی جو بیوی اس کو وارث بنایا جائے گا، اور وہ عدت میں اس وقت ہے نا، تو حالانکہ تیسری طلاق کے بعد اصل عورت وارث نہیں رہتی، لیکن اس کو بنایا جائے گا۔ اس کے ارادے کی سزا دینے کے لیے او کے باب حرمانے ہی اس کو محروم کر کے سزا دی جائے گی۔ تو اس کو مطلب یہ ہے کہ جو اس کا ارادہ بیوی کو محروم کرنے کا تھا، اس کے ارادے کے الٹ اس کی وراثت سے اس کو حصہ باقاعدہ دیا جائے گا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے فقہی کہ عدت کے اندر دیا جائے گا یا عدت کے بعد بھی دیا جائے گا۔ ایسے ہی بعض نے کہا اس وقت تک دیا جائے گا جب تک وہ آگے شادی نہیں کر لیتی، بعض نے اتنی وسعت کر دی کہتے ہیں شادی بھی کر لے تو پھر بھی دیا جائے گا، ایسا بھی۔ لیکن ہمارا عدت کے اندر ہے تو وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت سے اس کو بیوی کو یعنی حصہ دیا جائے گا۔ یہ ایک اس نے طریقہ تو جائز استعمال کیا ہے، وسیلہ، لیکن پہنچنا کہاں جاتا ہے؟ ایک ناجائز کام کی طرف جانا چاہتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اسے یہ سزا دی جائے گی مرض الموت میں۔ اسی طرح ایک اور بھی اس کی مثال ہے، یہ معروف ہمارے ہاں، ایک آدمی بیوی کو تین طلاقیں دے بیٹھتا ہے، بیوی اس سے جدا ہو گئی، الگ ہو گئی، اب اس کے بعد اس سے رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ حلالہ کرواتا ہے۔ حلالہ میں وہ اپنی اس بیوی جو یعنی سابقہ بیوی تھی، اب تو نہیں رہی، سابقہ بیوی جس کو اس نے 3 طلاقیں دے کر فارغ کر دیا ہے، اس کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے وہ حلالہ کرواتا ہے۔
حلالہ جو ہے اس میں جو طریقہ اختیار کرتا ہے، ذریعہ وسیلہ، وہ کیا ہے؟ وہ ظاہری طور پر جائز ہے، اور وہ کیا ہے؟ نکاح، کہ وہ نکاح کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کا نکاح فلاں شخص سے کر رہا ہوں۔ اب ظاہری طور پر دیکھا جائے تو نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، نکاح تو جائز ہے، لیکن اس نکاح کے ذریعے سے جس مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے وہ مقصد وہ ناجائز ہے۔ اس کا مقصد نکاح کر کے بیوی کو مستقل اس کے ساتھ رکھنا نہیں، بلکہ صرف اپنے لیے حلال کرنا ہے۔ اس کو سزا کیا دی گئی؟ سزا یہ ملی کہ نبی فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے کروایا جاتا ہے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور بلکہ حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا شخص یہ کیا ہے؟ حلالہ جو کرتا ہے یہ کیا ہے؟ التیس المستعار ہے، مانگا ہوا سانڈ ہے یہ۔ تو یعنی یہ ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آدمی ہیلہ ظاہری طور پر جو اختیار کرتا ہے یا وسیلہ ذریعہ اختیار کرتا ہے وہ جائز ہے، لیکن مقصد ناجائز ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے ہیلے اور ایسے ذرائع اور وسیلے اختیار کرنے والوں کی مذمت کی ہے، انہیں سزا دی ہے، ان کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ یہودیوں نے، اہل کتاب نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے ان پر ہفتے والے دن مچھلی پکڑنا حرام کر دیا۔ اللہ نے حرام کیا نا، مچھلی نہیں پکڑنی، تو انہوں نے اس کے لیے ہیلا کیا کیا کہ ہفتے والے دن قدرتی مچھلیاں کوئی زیادہ آتی تھیں، الگ جگہ بنائی، بلکہ جال لگا لیے، مچھلیاں قابو کر لیں اور اتوار والے دن پکڑ لی۔ اللہ رب العزت نے سزا دی ہے نا باقاعدہ۔ کیا سزا دی ہے؟ بندر اور خنازیر بنا دیا۔ اور اسی طرح دوسری مثال یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود، اللہ یہودیوں لعنت کر، لما حرم علیہم شحوم المیتۃ، جب ان پر یعنی مردار کی چربی کو حرام کر دیا گیا، انہوں نے کیا کیا؟ جاملوہ، اس کو پگھلا کر اس کا تیل نکالا اور تیل کو بیچ کر اس کی کمائی کھائی۔ یہ ہیلا کیا انہوں نے، یعنی اللہ کی ایک حرام چیز کو اپنے لیے، حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے ہیلے کیے، تو اس کی سزا اللہ نے یہ دی کہ ان پر لعنت کی ہے باقاعدہ، لعن اللہ الیہود۔ تو بہرحال ایسے ہیلے، ایسے ذرائع اور وسائل جس سے کوئی چیز جائز ناجائز ہو جائے یا جو ناجائز ہے وہ جائز ہو جائے، انسان اپنے فائدے کے لیے، اپنی منفعت کے لیے کرتا ہے، شرعی طور پر یہ یعنی ناجائز ہے۔ اس شخص کو اس سے محروم کر دیا جائے گا، اس فائدے سے جو وہ چاہتا ہے۔ قرآن نے باغ والوں کا ہیلا ذکر کیا ہے، اِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهِمْ طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو تھا وہ تو کوئی سمجھدار نہیں تھا نا، وہ تو صرف تیسرا حصہ رکھتا تھا، باقی ایک حصہ وہ اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں تقسیم کر دیتا تھا، اور تیسرا غریبوں میں، تو تیسرا حصہ بس۔ اس لیے ہم اب جو ہے وہ مال صحیح جمع کریں گے، مالدار بنیں گے۔ باپ کی یہ کمزوری تھی، دوسرے الفاظ میں جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں بڑے وہ کیا جانتے تھے، انہیں دنیا کا کیا پتہ تھا، وہ تو ایسے پاگلوں کی طرح کام کرتے تھے، اس لیے ہم اب سمجھداری سے، طریقے سے کام کریں گے۔ تو انہوں نے جب یہ بیٹھ کے پروگرام بنایا کہ ہم جو ہے وہ رات کو جائیں گے، اپنے باغ کا سارا پھل رات کو توڑ لائیں گے، نہ وہاں کوئی مسکین یتیم جائے، نہ کسی کو دینا پڑے، نہ برے بنے۔ کوئی جائے گا پھر اس کو محروم کریں گے تو برے بنیں گے، لیکن جب رات کو جائے گا نہیں تو برے بھی نہیں بنیں گے، کسی کو دینا بھی نہیں پڑے گا، سارے کا سارا مال ہمارے ہی ہاتھ میں آ جائے گا، گھر میں لے آئیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ ارادہ کیا، مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ ایک مقابلہ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ مسکینوں یتیموں کا اس میں حق تھا، ان کو حق سے محروم کرنے کی کوشش کی نا، کہ ان کو محروم کر دیا جائے۔ اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ پروگرام بنا کر جب وقت آیا رات کو نکلے، وہاں جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کو اللہ نے ایسی اندھیری جلا دی جس میں آگ تھی، اس اندھیری اور آگ نے سارے کے سارے باغ کو تیس نیس ملیا میٹ کر دیا، کچھ نہ ملا۔ یہ اللہ کی سزا ملتی ہے ان لوگوں کو جو
یا تو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں، کسی کو محروم کرنے کے لیے پروگرام بناتے ہیں، کسی کا حق چھیننے کے لیے، کسی منفعت تک پہنچنے کے لیے طریقہ یعنی ناجائز استعمال کر لیا، یا طریقہ جائز اور کسی کا حق مارنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے۔ اس لیے فقہا نے کہا ہے کہ اب بھی اگر کوئی شخص ایسا کوئی طریقہ اختیار کرے گا تو اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا کہ من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، جو شخص کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی ناجائز طریقے سے حاصل کرے یا ناجائز مقصد کے لیے کرے، تو اس کو اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا، ایک شخص نے مال غنیمت سے خیانت کر کے مال اٹھا لیا تو آپ نے سزا کیا دی اس کو؟ اس نے جلدی کی نا، جلدی کی، ناجائز طریقہ استعمال کیا، مقصد کیا تھا؟ مال کو جمع کرنا، مال کو زیادہ کرنا۔ اب مال کو بڑھانا تو شرعی طور پر کوئی برا نہیں، آدمی جائز طریقے سے بڑھا سکتا ہے مال، لیکن اس نے طریقہ ناجائز استعمال کیا، وہ تھا مال غنیمت میں خیانت۔ تو آپ نے اس کی سزا کیا بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کے حصے سے محروم کر دیا جائے اور اس کے سامان کو جلا دیا جائے، یہ سزا اس کو دی۔ بہرحال یہ اس طرح کئی مثالیں ایسی ہیں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی احرام کی حالت میں یا حرم کی حالت میں شکار کرتا ہے تو اس کو شکار کرنا بھی ناجائز ہے، اس کو شکار کھانا بھی ناجائز ہے، بلکہ الٹا اس کی سزا کیا ہے کہ جو جانور اس نے شکار کیا ہے اس طرح کا جانور اسے بطور دم بھی دینا پڑے گا، یہ سزا ہے، محرومی ہے نا یہ۔ ایک تو شکار کھانے سے روک دیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو ایک جرمانہ بھی ڈال دیا ہے۔ یہ ایسے لوگ جو اللہ رب العزت کے یعنی حرام کو حلال کرتے اپنے لیے، یا اس کے الٹ، اسی وجہ سے وہ حدیث میں بھی آپ نے یہ فرمایا نا کہ مسلمان اپنی شرائط کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، المسلمون علی شروطہم الا شرطا احل حلالا وحرم حرام۔ ایسی شرط تو نہیں ہونی چاہیے جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے۔ اس طرح آدمی کا کوئی بھی ایسا قول فعل، ایسا کوئی تصرف، ایسا کوئی معاملہ جس میں وہ جلدی کرتا ہے اس کے وقت سے پہلے اپنی منفعت فائدے کے لیے، ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے جائز کام کے لیے، تو پھر بھی اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ یا وہ طریقہ تو جائز استعمال کرتا ہے لیکن مقصد ایک ناجائز کام کی طرف پہنچنا ہوتا ہے تو اس کو بھی اس سے محروم کر دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ بہرحال یہ دوسرا قاعدہ تھا جس کا تعلق اسی قاعدے سے ہے، الامور بمقاصدہا، امور یعنی مقاصد کے ساتھ معتبر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے، یہ قاعدے کے ساتھ تعلق کیسے بنتا ہے؟ قاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے نا اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہاں اس کے الٹ ہے کہ اگر اس کی نیت خراب ہے تو پھر اعتبار اس کی نیت کا نہیں کیا جائے گا، نیت کی خرابی کی وجہ سے اسے محروم کیا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نیت کے مطابق معاملات معتبر ہوں گے، یہ اس وقت ہے جب نیت ٹھیک ہو، اچھی ہو، لیکن جس کی نیت ہی خراب ہے تو پھر اعتبار اس کی نیت کا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو نیت کی خرابی ہے نا کہ ایک آدمی ایک ناجائز ذریعہ استعمال کر کے ایک جائز چیز تک پہنچتا ہے یا جائز ذریعہ استعمال کر کے ناجائز تک پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل خرابی اس کے ارادے نیت کی ہے، تو جب نیت ہی خراب ہے تو پھر ہم اس کی نیت کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ اس کو اس کے نیت کے مطابق فیصلہ دینے کی بجائے یا اس کا حق دینے کی بجائے اس سے اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ اس طرح جو ہے اس قاعدے کا تعلق الامور بمقاصدہا سے بنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔